انتہائی احترام و عزت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس بابرکت مجلس کا اہتمام عالی جناب مظاہر حسین صاحب نے بچوں کے یا پوتوں کے ختنے اور عقیقے کے موقع سے کیا ہے۔ اچھے اچھے علماء اور اچھے اچھے شاعروں کو بلایا ہے۔ آپ حضرات کی ضیافت کا بھی نظم ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس تقریب خیر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور جن بچوں کا عقیقہ ہے یا ختنہ ہے، اللہ پاک ان بچوں کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ ایمان اور عمل خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کی صدارت ہمارے حافظ نسیم صاحب کر رہے ہیں۔ رہتے ہیں دولنگی میں، مگر اس گاؤں کے لوگ ان سے بے حد لگاؤ رکھتے ہیں۔ اکثر دھرکی اور خالہ کی مجلسوں کے پوسٹر میں میں ان کا نام دیکھتا ہوں۔ یا تو محبت میں ان کا نام لکھتے ہیں یا ان کے ڈر سے لکھتے ہیں۔ اتنے تندرست آدمی کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا صدارت کرے، کہیں سے زیب بھی نہیں دیتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ دارالعلوم شمسیہ قادریہ شمسیہ کے اہتمام و انصرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکت سے اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے حامد رضا صاحب نے بڑی خوبصورت نعت شریف پڑھی۔ نعت شریف یہ سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ ہماری نعتوں کو ہمارے پیغمبر سماعت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو حاضر و ناظر بنایا ہے۔ حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی نہیں۔
حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے بھی میرے پیغمبر سارے عالم کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ کون میری نام پڑھ رہا ہے، کون میری مدح و ثنا کر رہا ہے، کون مجھ پر درود بھیج رہا ہے، کون میری بارگاہ میں نیاز پیش کر رہا ہے۔ جلوہ فرما ہے گنبد خضرا میں، مگر مشاہدہ سارے عالم کا فرماتے رہتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا یہی مطلب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب حضور سراج ملت یہاں بیٹھے ہوں یا کچھ نہ صحیح تو کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہوں تو کسی میں ہمت ہوگی کہ چلا کے کچھ بولے یا چلا کے گفتگو کرے؟ ہمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ حضور سراج ملت کمرے میں بیٹھ کر میری گفتگو سن رہے ہیں، اس لیے ادب سے بولے گا، ادب سے کچھ عرض کرے گا، ادب سے لوگوں کو کچھ بات سنائے گا۔ ہر لمحے یہ خیال اس کے دل میں رہے گا کہ حضور سراج ملت میری گفتگو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اگر سراج ملت کوئی گفتگو سن رہے ہوں تو آدمی ہمیشہ ادب سے کچھ کہے گا، کچھ پڑھے گا، تو ساری کائنات کے تاجدار جب ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو پڑھنے والا بے ادبی سے نبی کی نعت کیسے پڑھ سکتا ہے؟ کسی میں ہے ہمت ایسا کرنے کی؟ مگر جب دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے تو آدمی جس انداز میں چاہے پڑھے، جس انداز میں چاہے لوگوں کو مخاطب کرے، لیکن دل میں اگر تھوڑا سا بھی تصور رہے کہ میرے پیغمبر میری نعتوں کو سماعت فرما رہے ہیں تو آدمی کبھی بھی ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نبی کی نام ہمیشہ ادب سے پڑھنا چاہیے، اللہ کا کلام ہمیشہ ادب سے پڑھنا چاہیے۔ کوئی بڑا سے بڑا پیر صاحب آ جائے مگر تلاوت ہو رہی ہو تو سب کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہو، کتنے بڑے پیر صاحب آ جائیں مگر قرآن کے احترام سے بڑھ کر ان کا احترام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں قرآن کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں نبی کی نعتوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر حاضر و ناظر ہیں تو اس عقیدے کا اثر ہمارے ہر عمل پر محسوس ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے پیغمبر حاضر و ناظر ہیں اور سارے عالم کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی آج کے عہد کا عالم یہ بات نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو شاہد ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے، اے پیغمبر
ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. تو وہاں بھی بڑا شور مچاتے ہیں، دیوبندی بڑا ہنگامہ کرتے ہیں کہ شاہد کا ترجمہ ہوتا ہے گواہ. یہ مولانا احمد رضا نے قرآن کے معنی کو بدل دیا ہے. ہر ترجمہ کرنے والے نے شاہد کا ترجمہ کیا گواہ، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا حاضر و ناظر. تو ترجمہ کیا شاہد کا معنی اگر گواہ لیا جائے تو لفظ گواہ سے بھی پیغمبر کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے دو لوگوں میں کوئی مقدمہ ہو گیا، دو لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا. مقدمہ پہنچا گڑھوا کی کوٹ میں. مقدمہ کرنے والے نے گواہ کے طور پہ پیش کیا مولوی مشتاق صاحب کو اور قاری علیم الدین صاحب کو کہ یہ دونوں میرے گواہ ہیں. جج کے سامنے گفتگو شروع ہوئی. جج نے مولوی مشتاق صاحب سے کہا کہ آپ اس مقدمے میں گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں گواہ ہوں. جج نے کہا کہ دونوں میں جب مار پیٹ ہو رہی تھی تو موقع پر آپ تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا کیا تھا، کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو گرایا. آپ نے سارے معاملے کو دیکھا؟ مولوی مشتاق صاحب کہیں نہیں سر، میں تو سناول گیا ہوا تھا اس دن. گواہ تو میں ہوں مگر میں نے معاملے کو دیکھا نہیں ہے، اس دن میں دو لنگی گیا ہوا تھا. تو ان کی گواہی کو جج قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. گواہ وہی ہو سکتا ہے جو موقع کا مشاہدہ جس نے کیا ہو، صورتحال کو جانتا ہو، اس نے سارے معاملات کو اپنی نظروں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہو. گواہ وہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. دیکھے بغیر اگر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، اور میرے پیغمبر کو اللہ نے گواہ بنایا، کس کا گواہ بنایا؟ نبیوں کا گواہ بنایا، ہر نبی کی امت کا گواہ بنایا، جتنے پیغمبر گزرے سب کا گواہ بنایا. وہ آدم کے بھی گواہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے بھی گواہ ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے بھی گواہ ہیں. ابتدائی کائنات سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، اللہ نے سب کا گواہ پیغمبر کو بنایا. اور گواہ دیکھے بغیر گواہی نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر دنیا میں آنے سے پہلے بھی حضرت آدم کو دیکھ رہے تھے، آنے سے پہلے بھی حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے تھے، آنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ کا مشاہدہ کر رہے تھے. دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے معاملات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، شاہد کا ترجمہ گواہ بھی کرو تب بھی پیغمبر کا حاضر و ناظر ہونا ثابت خود بخود ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے گواہ ترجمہ کرو
یا حاضر و ناظر ترجمہ کرو، جو گواہ ہوتے ہیں وہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ دیکھے بغیر مولوی مشتاق صاحب گواہی نہیں دے سکتے، معاملے کا مشاہدہ کیے بغیر قاری علیم الدین گواہی نہیں دے سکتے، صورتحال کو جانے بغیر مولانا عبد القادر گواہی نہیں دے سکتے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے سارے عالم کا گواہ بنایا، اس کا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر اولین کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں اور آخرین کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہر پیغمبر کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہر پیغمبر کے امتی کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے اگر ترجمہ کیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، تو اس پر وہابیوں کو نام دھو نہیں چڑھانا چاہیے، اس ترجمے پر دیوبندیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم گواہ ہو تب بھی پیغمبر کا حاضر و ناظر ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، درجنوں بزرگوں نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ پیغمبر حاضر و ناظر ہے۔ پیغمبر کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ حاضر ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ حاضر و ناظر کا معنی رہتے ہیں گنبد خضرا میں، وہ ان کا دارالسلطنت ہے، مگر نظر سارے عالم پہ رکھتے ہیں، مشاہدہ سارے عالم کا فرماتے ہیں۔ میرے پیغمبر ماضی کو بھی دیکھتے ہیں اور میرے پیغمبر مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، امام محمد ابن الحاج، کیا نام ہے؟ امام محمد ابن الحاج۔ ان کا انتقال ہوا 737 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 737۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272۔ تو 1272 سے 737 مائنس کیجئے تو 535 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ 535 سال۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 535 سال پہلے امام ابن الحاج کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب کا نام ہے المدخل۔ کیا نام ہے؟ المدخل۔ اس میں لکھتے ہیں، ایک باب ہے زیارت قبور کا، قبروں کی زیارت کا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جانے والے کو کیسا تصور کرنا چاہیے، کیسا احترام اور ادب رکھنا چاہیے، اس باب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور کے سامنے جب صلاۃ و سلام پڑھو تو ادب سے پڑھو، احترام سے پڑھو، یہ تصور کرو کہ پیغمبر تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کے پڑھو۔ اور اس کے بعد جو فرمایا وہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و علمہ باحوالہ و نیاتہ و خواطرہ وَذَلِكَ جَلِيٌّ جِدًّا۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی موت و حیات میں
اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جیسے ظاہری زندگی میں اپنی امت کا مشاہدہ کرتے تھے وصال کے بعد بھی مشاہدہ کرتے تھے۔ پیغمبر کی موت و حیات میں اس میں کوئی فرق نہیں، امت کو دیکھتے ہیں، مگر بات اتنی ہی پہ ختم نہیں ہے کہ امتی کو دیکھتے ہیں، وَعِلْمِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، پیغمبر اپنے امتیوں کے حالات کو جانتے ہیں، وَنِيَّاتِهِمْ، اپنے امتیوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، وَخَوَاتِرِهِمْ، اپنے امتیوں کے دلوں میں جو خطرے گزرتے ہیں پیغمبر اپنے غلاموں کے دلوں کے خطروں کو جانتے ہیں۔ اس مسئلے میں پیغمبر کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے پہلے سب کے حالات کو جانتے تھے آج بھی جانتے ہیں، جیسے پہلے سب کی نیتوں کو جانتے تھے آج بھی نیتوں کو جانتے ہیں، بلکہ کون کیا سوچتا ہے، کس کے دل میں کیا خطرہ گزرتا ہے، کس کے دل میں کیا وسوسہ گزرتا ہے، میرے پیغمبر کل بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حالت کو جانتے ہیں، نیت کو جانتے ہیں، دلوں میں گزرنے والے خطروں کو جانتے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں، مگر انہیں پتا ہے کہ حافظ مختار کیا کر رہے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں، انہیں پتا ہے کہ مولانا حامد رضا کیا پڑھ رہے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں، مگر انہیں پتا ہے کہ مولانا عبد القادر کیا سوچ رہے ہیں۔ حاضر و ناظر ہونے کا اور کیا مطلب ہوتا ہے، رہے گنبد خضرا میں مگر سارے عالم کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اسی کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کی بولی یہی ہوتی ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی محمود احمد برکاتی، علم مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 535 سال پہلے، کتنا؟ 535 سال پہلے امام ابن الحاج نے المدخل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیغمبر کی موت و حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اور درجنوں محدثین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک محدث ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی، کیا نام ہے؟ شیخ عبد الحق محدث، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے 220 سال پہلے کے، اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، اور شیخ عبد الحق کا انتقال ہوا 1052 میں۔ کب ہوا؟ 1052، اکبر کے زمانے کے، یہ محدث ہے۔ 1052، 1272 سے 1052 مائنس کیجئے تو 220 سال کا فرق ہے، 2 سنچری پہلے کے یہ محدث ہے، 2 صدی پہلے کے۔ وہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اے درود پڑھنے والے، نبی پر ادب سے درود پڑھو، نبی پر تعظیم اور احترام سے درود پڑھو۔ کیوں تو ادب سے پڑھو؟ زیرا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم می بینت و می سنود کلام تورا، ادب سے پڑھو کہ
کہ پیغمبر تم کو دیکھتے بھی ہیں اور تم جو پڑھتے ہو تمہاری باتوں کو پیغمبر سنتے بھی ہیں. کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. ادب سے پڑھو, محبت سے پڑھو, احترام سے پڑھو. کیوں ادب احترام سے درود پڑھو؟ زیرا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کلام قرآن, کیونکہ پیغمبر تم کو دیکھتے بھی ہیں کس پوزیشن میں ہو, پیغمبر تم کو دیکھتے بھی ہیں. سنت کلام قرآن, اور تم جو بولتے ہو, پڑھتے ہو, گفتگو کرتے ہو, پیغمبر تمہاری باتوں کو سنتے بھی ہیں. کہیے سبحان اللہ. اب کوئی رہتا ہو افریقہ میں وہاں سے درود پڑھے, کوئی رہتا ہو الجزائر میں وہاں سے درود پڑھے, کوئی رہتا ہو شری لنکا میں وہاں سے سلام پڑھے, کوئی رہتا ہو تیونس میں وہاں سے درود پڑھے, کوئی رہتا ہو امریکہ میں وہاں سے درود پڑھے. شیخ عبدالحق نے کہا کہ تم کو دیکھتے بھی ہیں, تمہاری باتوں کو سنتے بھی ہیں. گویا سارے عالم میں کہیں سے درود پڑھنے والا درود پڑھے, پیغمبر ہر لمحے درود پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں اور ہر لمحے درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتے بھی ہیں. اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں. یہی تو حاضر ناظر ہونے کا معنی ہے. رہے کہیں مگر نظر سب پہ رہے, گفتگو سب کی سنیں, درود سب کا سنیں. اس لیے میرے بھائیوں, جب سب کا درود سنتے ہیں میرے پیغمبر, تو سب کی نعت نہیں سنتے ہیں. پڑھنے والے لوگوں کی نعت نہیں سنتے ہیں. یہ کہا لکھا ہے کہ درود سنتے ہیں اور نعت نہیں سنتے ہیں. سبحان اللہ. اب اللہ سے آ کر کہے کہ مظاہر صاحب کے کمرے میں غوث اعظم تشریف فرما ہے. مظاہر صاحب کے کمرے میں خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں. مظاہر صاحب کے کمرے میں امام احمد رضا بیٹھے ہیں. مظاہر صاحب کے دولت کدے میں مخدوم اشرف گیلانی بیٹھے ہیں. آپ کی ہمت ہوگی کہ چلا کے سلام پڑھیں؟ آپ کی ہمت ہوگی کہ ہاتھ لہرا کے سلام پڑھیں؟ آپ کی ہمت ہوگی کہ ان بزرگوں کے موجود رہتے ہوئے آپ سے ادبی سے کوئی گفتگو کرے؟ ہرگز ہمت نہیں ہوگی. میری گفتگو غوث اعظم سن رہے ہیں, میری گفتگو خواجہ غریب نواز سن رہے ہیں. بولو گے ڈرتے ڈرتے بولو گے, پڑھو گے ڈرتے ڈرتے پڑھو گے. کوئی جملہ زبان سے نکلے گا یہ تصور رہے گا کہیں بزرگوں کے احترام کے خلاف کوئی جملہ نہ نکل جائے. میرا کوئی عمل بزرگوں کے شان کے خلاف نہ ہو جائے. پڑھتے رہو گے مگر ہر لمحے ڈرتے رہو گے کہ مظاہر صاحب کے گھر میں غوث اعظم جلوہ گر ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی عمل بے ادبی والا ہو جائے اور میرا سارا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مقبول ہو جائے. اس لیے غوث اعظم سن رہے ہیں. اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی ڈرتا رہے گا, ڈرتا رہے گا. ایسا سبحان اللہ. جب غوث اعظم سن رہے ہو تو آدمی بے ادبی سے نہیں پڑھے گا. مخدوم اشرف سلمانی سن رہے ہوں تو آدمی چلا کے نہیں پڑے گا. جب بزرگوں نے لکھا کہ مدینے والے تم کو دیکھ ہی رہے ہیں, مدینے والے تمہاری باتوں کو سن بھی رہے ہیں, اس لیے نام پڑھنے والا اگر دل میں تھوڑا سا تصور کر لے کہ ہم کسی خالی میدان میں نہیں ہیں, ہمارے اوپر آقا کی بھی نظر ہے, ہمارے اوپر غوث اعظم کی بھی نظر ہے, ہمارے اوپر مخدوم اشرف سلمانی کی بھی نظر ہے, تو
نہ اس کا لہجہ خلاف ادب ہوگا، نہ اس کی آواز خلاف ادب ہوگی، پڑھے گا تو ادب اور احترام میں ڈوب کے پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ حاضر و ناظر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بریلی شریف میں کیا ہے کہ مولوی عبادت حسین بریلوی وہ سلام علیکم پڑھتے ہیں کہ یاد میں آقا تمہاری رات رو رو کے گزاری، اب تو سن لیجئے ہماری، کہہ رہے ہیں سب بھکاری، یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہیں تو وہ کئی اصلاح کروانے کہ حضور میں نے یہ سلام لکھا ہے ذرا اس کی اصلاح کر دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ پڑھا کہ یاد میں آقا تمہاری رات رو رو کے گزاری، تو فرمایا مولانا اگر آپ کی واقعی یہی کیفیت ہے کہ آپ حضور کی یاد میں رات بھر رو رو کے گزارتے ہیں، تب تو آپ کی شان بہت اونچی ہے، تب تو اللہ نے آپ کا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ اور اگر رات بھر آپ سوتے رہتے ہیں، رات کو آپ پیغمبر کی یاد میں روتے نہیں ہیں، محض شاعرانہ خیال کے طور پر آپ نے لکھا ہے کہ رات یاد میں آقا تمہاری رات رو رو کے گزاری، تو سوئے رہتے ہیں رات بھر اور لکھ رہے ہیں کہ آپ کی یاد میں حضور میں رات بھر روتا رہتا ہوں، تو یہ بات تو جھوٹ ہوئی، جھوٹ، اور وہ بھی نبی کی بارگاہ میں۔ ذرا سوچیے کہ آپ کا یہ جھوٹ آپ کو کتنا نقصان پہنچائے گا۔ آپ سوچیے کہ جھوٹ اور وہ بھی نبی کی بارگاہ میں، سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو قرآن کا احترام کرنا چاہیے، ہم سب کو ساتھوں کا احترام کرنا چاہیے، ہم سب کو میلاد شریف کی مجلسوں کا احترام کرنا چاہیے، ہم سب کو نبی کے ادب میں ڈوب کر مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر حاضر و ناظر ہیں تو پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں میلاد ہو رہی ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ خالہ میں میری نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت نبی کی پڑھی جائے، دیکھ رہے ہوں پیغمبر اور آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوں، دیکھ رہے ہوں پیغمبر اور آپ موبائل میں لگے ہوں، دیکھ رہے ہوں پیغمبر اور آپ کہیں چنا لگانے میں لگے ہوں، ذرا سوچیے اگر پیغمبر کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل نامقبول ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی گئی اور آپ کی آخرت بھی چلی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے، اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے، رمضان شریف میں افطار کے بعد ایک پیالہ شیرینی کھاتے اور اس کے بعد ایک بچہ خادم تھا گھر کا، وہ پان لا کے دیتا، پان کھاتے اور اس کے بعد لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ یہ لکھا ہے ان کی سیرت کی کتابوں میں کہ ایک روز بچے نے پان لانے میں دیر کر دیا، اب انتظار کر رہے کہ پان آئے تو کھا کر اپنا کام شروع کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد پان لے کے بچہ آیا تو ایک تھپڑ مارا، کہا پان لانے میں تم نے دیر کر کے میرا کافی وقت برباد کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ پان اگر دیر سے پہنچا تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے، گھر والوں نے پان دیر سے دیا ہوگا، گھر کی مستورات میں پان دینے میں تاخیر کی ہوگی اس لیے بچے نے تاخیر کی، بچے کا کیا اس میں قصور ہے۔ اب دل میں خوف پیدا ہوا، بچے کو بلایا، پیسے کا جو بکسا تھا وہ کھولا، فرمایا کہ اس میں سے جتنا پیسہ لینا ہو لے لو، مگر میں نے تم کو جو ناحق ایک تھپڑ مارا ہے، ایک تھپڑ مجھے بھی مار کر اپنا بدلہ لے لو، تاکہ آخرت میں مجھ کو حساب نہ دینا پڑے۔
بچے نے کہا حضور میں معاف کرتا ہوں، حضور مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نابالغ ہو اور نابالغ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تم نابالغ ہو اور نابالغ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کوئی نابالغ بچہ پیسہ لے کر آئے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، مگر اس بنیاد پہ لے لیا جاتا ہے کہ باپ بھیجا ہے، پیسہ بچہ کا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ بچہ کا نہیں، باپ نے بھیجا ہے۔ اگر واقعیت کوئی بچہ اپنا پیسہ نکال کے دے تو نہیں لینا چاہیے۔ نابالغ اپنا پانی وضو کے لیے کسی کو نہیں دے سکتا تو پیسہ کہاں سے کسی بچے کوئی بچہ کسی کو دے سکتا؟ یہ ہماری شریعت کا احتیاط ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہے، اگر شریعت اختیار دے دے کہ کسی کو بھی دے سکتے ہو، کسی سے بھی لے سکتے ہو، تو گھر کسی کو دے دے گا، موٹر سائیکل کسی کو دے دے گا، نانا نانی سے جو جائیداد ملی ہو وہ کسی کو دے دے گا۔ تو جیسے اتر پردیش میں قانون ہے نا کہ آدیواسی کسی کو زمین نہیں لکھ سکتا تاکہ زمین بچی رہے، ویسے ہی ہماری شریعت نے بچوں کے حقوق کا خیال رکھا کہ بچہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تاکہ بچے کی زمین جائیداد بچی رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بچہ کسی طرح نہیں مانا، گانے ہو تو ہے اس سے نہیں ہو سکتا، جب کسی طرح نہیں مانا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ایک تھپڑ اپنے چہرے سے مارا تاکہ اس بچے کا بدلہ ہو جائے۔ فرماتے رہے کہ میں نے تم کو ناحق مارا ہے، اس لیے مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لو تاکہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں مجھے کوئی جواب نہ دینا پڑے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک تھپڑ کا اتنا خیال، یہاں کتنے لوگ ہوں گے جو کسی کی زمین دبائے بیٹھے ہیں، کسی کا قرض لیے بیٹھے ہیں، بیٹا کی شادی کیا کسی سے موٹر سائیکل لیے بیٹھے ہیں، بیٹے کی شادی کیا کسی سے لاکھ 1.5 لاکھ لیے بیٹھے ہیں۔ اگر ایک تھپڑ نہیں معاف ہو سکتا تو شادی کیا ہمیں معاف کر، جو آپ نے گاڑی لی ہے، آپ نے جو پیسہ لیا ہے، آپ نے جو جہیز لیا ہے، وہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی روشنی ہے تو اس دنیا میں جانے سے پہلے اس دنیا میں ہی اپنا کھاتا کلیئر کر لیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لیجیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے تھے، اور عام طور سے جو دینی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والا کام، وہ پان کھاتے ہیں تاکہ زبان بند رہے گی تو دماغ چلے گا، زبان بند رہے گی تو دماغ چلے گا، زبان چلتی رہے گی تو دماغ آرام کرتا رہے گا۔ اس لیے جو زیادہ بولتا ہے سمجھیے کہ اس کے دماغ والی جو منزل ہے وہ خالی ہے، اوپر والا جو تلہ ہے وہ خالی ہے، زبان زیادہ بک کرے تو سمجھیے کہ یہ والا جو گراؤنڈ منزل ہے وہ خالی ہے۔ کوئی بھی دینی کام کرنے کے لیے زبان کا بند رہنا ضروری ہے۔ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت یونس ابن عبید، کیا نام ہے؟ یونس ابن عبید، 169 ہجری میں انتقال ہوا۔ کہا کہ کسی بھی آدمی کا تقویٰ پرہیزگاری دیکھنا ہو تو 2 چیز دیکھو، اس کی نماز کیسی ہے اور اس کی زبان کیسی ہے۔ کسی بھی آدمی کے تقویٰ کا تمہیں دیکھنا ہو کہ تقویٰ کیسا ہے، پرہیزگاری کیسی ہے، تو 2 چیز دیکھو، نماز اس کی کیسی ہے اور زبان اس کی کیسی ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر یہ 2 چیز ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے، یہ 2 چیز اگر ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے
رب کی رضا اسے مل جائے گی اور زبان ٹھیک ہو جائے تو نیکیوں کی تقسیم سے وہ آدمی بچ جائے گا، نیکیوں کے بٹوارے سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ یہ نیکیوں کا بٹوارا کہاں سے آ گیا؟ صاحب ہے نا بیٹے، اب ان کی کوئی بات مجھے نہ پسند آئی، میں یہاں سے گیا دودھی اور میں نے کہا قاری علی الدین صاحب کی ٹوپی ٹھیک نہیں تھی، ان کا پاجامہ ٹھیک نہیں تھا۔ قاری علی الدین صاحب جو کرتا پہنے ہوئے تھے پھٹا ہوا تھا، دیکھنے میں تو آدمی شریف لگتے ہیں مگر ان کے چلنے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، بیٹھنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ جتنی دیر تک میں ان کے بارے میں بولتا رہوں گا اتنی دیر تک میری نیکیاں ان کے نام عمل میں ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ سمجھ رہے؟ اس لیے حضرت سعید بن جبیر کی حدیث ہے، قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کا نام عمل اسے دیا جائے گا تو پورا نام عمل نیکیوں سے خالی ہوگا۔ وہ کہے گا مولا میں نے نماز بھی پڑھی تھی، میں نے روزہ بھی رکھا تھا، میں نے حج بھی کیا تھا، میں نے عمرہ بھی کیا تھا، مگر میرا نام عمل نیکیوں سے خالی ہے۔ فرشتے کہیں گے ہاں ہاں تو نے نماز بھی پڑھی تھی، تم نے روزہ بھی رکھا تھا، مگر تم نے جن جن لوگوں کی غیبت کی تھی تمہاری نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا گیا، اس لیے تمہارا نام عمل نیکیوں سے خالی ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہے یہ بہت خطرے والی چیز۔ اگر نیکی بچانا ہے تو زبان کو بند کریے، دوسروں کے چکر میں پڑنا بند کریے۔ کس کی ٹوپی ٹھیک ہے، جس کا پاجامہ خراب ہے، جس چکر میں کیوں پڑے ہو؟ ٹوپی کا حساب اس کو دینا، اپنی ٹوپی دیکھو کہ میری ٹوپی کیسے ہے، اپنا پاجامہ دیکھو کہ میرا پاجامہ کیسا ہے۔ جتنی دیر تک دوسروں کے چکر میں لگے رہو گے اتنی دیر تک تمہاری نیکیاں دوسروں کے نام عمل میں منتقل ہوتی رہے گی۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائی حضرت یونس بن عبید فرماتے تھے کہ اگر کسی کی پرہیزگاری دیکھنی ہو تو دو چیز دیکھو، اس کی نماز کیسی ہے اور اس کی زبان کیسی ہے۔ نماز اچھی ہے اس کا معنی ہے کہ وہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے، اور اگر زبان اس کی اچھی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نیکی کرے وہ نیکی بچا کے رکھتا ہے۔ اور اگر زبان پر سب کی شکایت ہے، جہاں بیٹھ گئے تو بھی چوراہے پر پورے محلے کی شکایت، فلانے کے بیٹوا نے یہ کیا، فلانے کی بیٹی نے یہ کیا، فلانے نے فلانے کی زمین ہڑپ لی، فلانے نے ایسا ویسا کیا، تو جتنی دیر آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اتنی دیر تک آپ کی نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں منتقل ہو رہی ہیں جن جن لوگوں کی شکایت آپ کی زبان سے نکل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے تھے، اور اکثر دینی کام اور علمی کام کرنے والے زبان بند رکھتے ہیں تاکہ دماغ کام کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان بند رکھتے ہیں تاکہ جو بھی نیکی ہو وہ بچی رہے۔ چائے پینا پسند نہیں مولانا حامد رضا کی، دروازے پہ جانا ہم کو پسند نہیں مولانا حامد رضا کی، مگر نماز کا ثواب ہم اس کو دے دیں، قرآن کا ثواب اس کو دے دیں، درود کا ثواب اس کو دے دیں، اس سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ بڑے مشہور تابعی حضرت حسن بصری، ان کو خبر ملی کہ فلاں آدمی آپ کی شکایت کرتا ہے، فلاں آدمی آپ کی شکایت کرتا ہے۔ دوسرے دن حلوہ بنایا، کھجور لیا ایک پلیٹ میں، لے کے پہنچ گئے اس کے دروازے پر۔
اس نے کہا حضور آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی، مجھ سے کہہ دیتے میں آ جاتا آپ کے دروازے پر۔ حضور سراج ملت حلوہ لے کے پہنچ جائیں، مولوی مشتاق صاحب کے گھر تو حیرت ہوگی نا، تو حضرت حسن بصری جیسے تابعی پہنچ گئے حلوہ لے کے، گھبرائے، کہا حضور خبر کر دیتے میں آ جاتا۔ کہا نہیں، مجھے خبر ملی کہ تم میری شکایتیں کرتے ہو، تو میں نے سوچا کہ تم اپنی نمازوں کا ثواب مجھے دے رہے ہو، مجھے قرآن کی تلاوت کا ثواب مجھے دے رہے ہو، تم اپنے روزوں کا ثواب مجھے دے رہے ہو، تو میں تمہیں نمازوں کا ثواب تو نہیں دے سکتا، تو میں نے سوچا کہ کم سے کم حلوہ تو تمہیں کھلا لوں، کیونکہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت یونس بن عبید فرماتے تھے دو چیزیں درست کر لو، ہر چیز درست ہو جائے گی، نماز درست کر لو، اور یہ جو زہر کی پڑیا ہے اس پہ تالا لگا لو، یہ جو زبان ہے اس پہ تالا لگا لو، بولنا ہے تو اللہ کے ذکر کی باتیں کرو، مصطفیٰ کی نعتوں کی باتیں کرو، بزرگوں کی سیرت طیبہ کے روشن گوشے بیان کرو، زبان کا استعمال کسی کی شکوہ شکایت کے لیے نہ کرو، کیونکہ شکوہ شکایت کرنا یہ تمہاری نیکیوں کو تہس نہس کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب تمہارا نام عمل تمہیں دیا جائے تو تمہارا سارا نام عمل کہیں نیکیوں سے خالی ہو۔ مگر مدرسہ آج کل غیبت سینٹر ہو گیا، مسجد کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے لوگ غیبت کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد 181 ہجری میں انتقال ہوا، نماز پڑھتے گھر چلے جاتے، نماز پڑھتے گھر چلے جاتے۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا حضور سب لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہم لوگوں کے ساتھ؟ کہا میں نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہوں، صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، صحابہ کی سیرت کی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا ہوں، میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں، تم لوگ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہو، اس لیے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو دو چیزیں درست ہو جائے تو سب درست ہو جاتا ہے، نماز درست ہو جائے اور آدمی کی زبان درست ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہے حاضر و ناظر کی بات چل رہی تھی، اعلیٰ حضرت پان بہت کھاتے تھے، مگر جب میلاد شریف میں بیٹھتے تو دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، جیسے اتحیات میں تشہد میں بیٹھتے، سر جھکا کے بیٹھتے، کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے مگر پان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ لوگ کہتے حضور اتنی مشقت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، فرماتے میلاد مبارک کی مجلسوں میں نبی کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، نبی کی توجہ خاص ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میلاد شریف کی مجلسوں میں نبی کی توجہ خاص ہو اور میں کھانے پینے میں مصروف رہوں، اس لیے میں میلاد کی مجلسوں میں پان نہیں کھاتا۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں خالہ، اس لیے آدھا گھنٹہ جو تقریر سن لی تھی۔ خالہ مدرسے کا افتتاح تھا مگر اسی دن مجھے رائے پور جانا تھا، وہاں ایک مدرسے کی دستار بندی تھی، تو میں نے آپ کو شاید فون کر کے کہہ دیا تھا یا ان کے صاحب راجے سے کہہ دیا تھا کہ ابو کو فون کر دو کہ مجھے رائے پور جانا ہے، اس لیے میں نہ آ سکوں گا۔ خیر مدرسے کا افتتاح ہوا اور ابھی لڑکوں کی بڑی لائن دیکھی میں نے، کہاں سے اتنے لڑکے آپ لوگوں کو اپلبدھ ہو گئے، اس قدر چل دنیا سے علم دین اٹھ رہا ہے، جہاں کہیں علم کی تھوڑی سی بھی روشنی پھیلا سکتے ہو پھیلائیے،
کیونکہ چادر رحمت اب لپیٹی جا رہی ہے، شامیانہ رحمت اب سمیٹا جا رہا ہے، دین دھیرے دھیرے سکڑتا جائے گا، دین کی روشنی دھیرے دھیرے سمٹتی چلی جائے گی۔ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے دوسرے گروپ میں جا چکا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، والا حضرت پان بہت کھاتے تھے، مگر وہ عقیدہ حاضر و ناظر کا اثر تھا کہ میلاد میں بیٹھتے تو کبھی پان کو ہاتھ نہیں لگاتے، تشہد کی حالت میں بیٹھتے اور سوچتے، فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی توجہ ہو اور میں کسی کام میں مصروف رہوں، اس لیے میں پان نہیں کھاتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی نعت سنتے ہیں، نبی نعت سنتے ہیں، گنبد خضرا میں رہ کے سارے عالم کو دیکھتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی، بس یہی آخری بات ہے، شیرینی آگے یہی آخری بات ہے۔ امام عبد الوہاب شارانی 973 ہجری میں انتقال ہوا، 973، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 299 سال پہلے کے، 299 سال پہلے کے امام عبد الوہاب شارانی وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے الطبقات الکبریٰ، اس میں ایک محدث کا ذکر کرتے ہیں، شیخ ابو المواہب شاذلی۔ کیا نام ہے؟ شیخ ابو المواہب شاذلی۔ ان کو حضور کا دیدار بہت ہوتا تھا، خواب میں حضور کی زیارت بہت ہوتی تھی، تو درجنوں خواب اس میں لکھا ہے۔ امام عبد الوہاب شارانی نے لکھتے ہیں، ایک روز میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، آقا نے فرمایا ابو المواہب، کل تم جس مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو اللہ نے بخش دیا۔ کہا حضور یہ نعمت کیسے ملی، یہ سعادت کیسے ملی؟ آقا نے فرمایا تم نے جو میری نعت پڑھی ہے اس نعت کے صدقے میں اللہ نے سب کو بخش دیا۔ وہ نعت کیا تھی؟ محمد بشر لا کالبشری بل هو یاقوت فیما بین الحجر۔ محمد بشر تو ہیں مگر عام انسانوں کی طرح بشر نہیں ہے، جیسے پتھروں میں یاقوت بے مثال ہوتا ہے ویسے ہی انسانوں میں محمد عربی بے مثال ہے۔ تم نے جو یہ شعر پڑھا اللہ نے اس شعر کو قبول فرما کر تمہیں بھی بخش دیا، اور مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اللہ نے سب کو بخش دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی نعت سنتے ہیں تبھی تو بشارت دی، نبی نعت سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں تبھی تو مغفرت کا مدعا سنایا کہ تم نے جو یہ شعر پڑھا اس شعر کے صدقے میں اللہ نے سب کو بخش دیا۔ شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں کسی مجلس میں بیٹھتا تھا تو میں یہ شعر ضرور پڑھتا تھا، کیونکہ مجھے اس شعر پر میرے آقا نے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ کہیے سبحان اللہ۔ آخری بات فرمایا ابو المواہب کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، شکوہ شکایت نہ کیا کرو، اور اگر ہو ہی جائے، اور اگر ہو ہی جائے، مولوی مشتاق صاحب نے شکایت کر دی مولانا حامد رضا کی، ہم نے شکایت کر دی حافظ مختار کی، حافظ مختار نے شکایت کر دی مولانا عبد القادر کی، تو اب راستہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے غیبت نہ کیا کرو کسی کی، اور اگر غیبت ہو ہی جائے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اس کو پہنچا دیا کرو،
امید ہے کہ یہ ثواب غیبت کے نقصان کا کفارہ ہو جائے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی لگے تمہیں ایسا کہ میں نے مولانا قاسم کی شکایت کر دی، میں نے مولانا حامد رضا کی شکایت کر دی، میں نے مولانا عبد القادر کی غیبت کر دی، جہاں تمہیں لگے فوراً تینوں صورتوں کو پڑھ کر ان کو پہنچا دو۔ امید ہے کہ غیبت کی وجہ سے جو نیکی قیامت میں ان کے نام عمل میں جانے والی تھی، جب دنیا ہی میں تم ثواب پہنچا دو گے تو وہ نیکی جانے سے بچ جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے سمجھ میں آئی؟ اس لیے جب میں گھر سے چلتا ہوں تبدی سے مدرسہ، اب مدرسہ سے چلتا ہوں تبدی، تو 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہوں، کہتا ہوں مولا جن جن لوگوں کی غیبت مجھ سے ہوئی ان کی روح کو بھی یہ ثواب دے دے، اور میرے ماں باپ سے جن جن لوگوں کی غیبت ہوئی ان لوگوں کو بھی یہ ثواب دے دے، اور مجھے بھی قیامت میں غیبت کے مواخذے سے بچا لے، اور میرے ماں باپ کو بھی میرے مولا غیبت کے مواخذے سے محفوظ فرما دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھول گیا تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیشہ میں یہ کوشش کرتا ہوں دنیا میں ہی ثواب پہنچاتا رہتا ہوں تاکہ آخرت میں نیکی کچھ نہ ہو۔